ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے۔ وزیراعظم عمران خان صاحب کی ٹیم اور ان کے انتخاب پر اکثر بہت سارے افراد سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں، لیکن کم از کم ایک تقرری ایسی تھی کہ جس کو بڑے پیمانے پر اس کی پذیرائی ملی، اور وہ تھی جناب سید شبر زیدی صاحب کی بطور چیئرمین FBR تعیناتی۔ میڈیا ہو، کاروباری حلقے ہوں یا کارپوریٹ اور صنعتی دنیا کے کھلاڑی، سبھی نے شبر زیدی صاحب سے بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں۔ شبر صاحب کے جو ابتدائی دنوں کے اقدامات اور گفتگو نے ان امیدوں کو مزید بڑھایا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک شبر صاحب نے میدان چھوڑ دیا اور واپس کراچی لوٹ آئے۔ کیوں؟ اس پر انہوں نے بہت کچھ میڈیا میں بات کی ہے، اور آج بھی ہم کیونکہ ہمارے مہمان ہیں ان سے پوچھیں گے کہ کیا وجہ تھی، لیکن انہیں صرف اگر ہم FBR کے کوزے میں بند کریں تو یہ بڑی زیادتی ہوگی ناظرین کے ساتھ بھی اور خود ان کے ساتھ بھی، کیونکہ شبر صاحب انتہائی پہلودار شخصیت کے مالک ہیں، مصنف ہیں، اور جو پاکستان کے مالدار ترین افراد اور کارپوریٹ دنیا اس سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں۔ پاکستان میں دھندہ کیسے ہوتا ہے، اس کے جو نشیب و فراز ہیں اس سے آگاہی رکھتے ہیں۔ پاکستان کی معیشت اور ٹیکس جمع کرنے کے نظام کو کیسے بہتر بنانا ہے، اس کے حوالے سے ان کے پاس بڑے جامع قسم کے تصورات ہیں، اور یہی نہیں، مزدور دوست بھی ہیں، اور کسی زمانے میں پاکستان کمیونسٹ پارٹی کے ممبر بھی رہ چکے ہیں۔ اور آج کے ہمارے پروگرام کے خصوصی مہمان جناب محترم شبر زیدی صاحب۔ جناب والا شبر صاحب، آسان سوال سے شروع کرتے ہیں، FBR کی وکٹ پر جم کے کیوں نہ کھیل سکے؟ دیکھیں، میں FBR کے جو ماحول تھا اس نے مجھے پریشان کر دیا، اور جو دوسری چیز میں نے ابھی آج بھی کسی ایک پروگرام میں کہی تھی کہ اگر میں کام نہیں کرے بغیر رہ نہیں سکتا، مجھے کام کرنا پڑتا ہے، کرنا کا مجھے عادت ہے، اور میں نے یہ نوٹ کیا کہ آپ اگر 100 کام کریں گے تو 100 کاموں سے 95 کام ٹھیک ہوں گے، 5 غلط بھی ہو سکتے ہیں، اور 5 میں سے 2 یا 3 ایسے کام بھی ہوں گے جو کسی ہمارے جاننے والے کے ہوں گے۔ تو میں نے جب اسلام آباد بیٹھ کے ان 5 کاموں کے بارے میں انالیسس دیکھی اور جو کچھ ہوتا ہوا دیکھا، پھر لوگوں نے جس طرح میرے اوپر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا الزام لگایا، تو میں وہ آپ نے انٹروڈکشن بھی کیا، میں کلیئرفائی ایک چیز کرنا چاہتا ہوں آج جناب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھ سے بات کرنا آپ کو زیادہ فائدہ مند نہیں ہے کیونکہ میں آ چکا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی آدمی کی پرسنل ریٹرن فائل نہیں کی، میں پرسنل ٹیکس کو کرتا ہی نہیں ہوں، میرا فیلڈ ہی نہیں ہے۔ میں نے کبھی کسی ایکسپورٹر کی ریٹرن فائل نہیں کی، نہ میں نے کبھی کسی ایکسپورٹر کا اکاؤنٹ آڈٹ کیا، لیکن میری بات کو سن لیں، میں نے کبھی کسی ایسی کمپنی کا آڈٹ کیا، نہ ٹیکس ایڈوائز دی جس نے ایون ٹیکس اوائڈنس کی ہو۔ یہ لوگوں کا خیال ہے کہ میں لوگوں کو ایڈوائز دیتا ہوں، مگر میری اگر نالج ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کو ایڈوائز کرتا رہا ہوں۔ میرے سارے کلائنٹ بائی اینڈ لارج ملٹی نیشنل ہیں۔ سید بابر جی، اچھا ہے کہ آپ نے وضاحت کر دی کہ میرا مطلب یہی تھا کہ آپ کو پتا ہے، ہاں مجھے پتا ہے، دیکھیے نہیں ایز اے الزام نہیں لگایا تھا، ایز اے اسٹوڈنٹ میں آپ کو پتا ہے، ایز اے اسٹوڈنٹ میں جانتا ہوں کہ کیا ہے، میرے جاننے والے ہیں، فیصل آباد میں میری خالہ رہتی تھی، میں فیصل آباد کو انز اینڈ آؤٹ جانتا ہوں، میں سب کو کراچی والوں کو جانتا ہوں، میرے ان لاز ہیں وہ بزنس میں، میں سب کو جانتا ہوں۔ جلدی سے بتائیے کہ پاکستان میں پہلے میں آپ کو کلیئرفائی کرتا ہوں، میں اس دن مایوس ہو گیا جس دن مجھے انکم ٹیکس کے جونیئر افسروں نے کہا کہ ہمیں ہائر پیز مارکیٹ ٹو مارکیٹ پہ سیلری نہیں چاہیے، ہمیں صرف سرکاری نوکری کا ٹھپا چاہیے۔ اچھا، اب یہی اسی سے منسلک میرا سوال کہ وہ سرکاری کہتے ہیں ٹھپا ان کو چاہیے نوکری کا، FBR کو ریفارم کرنا، اس میں اصلاحات لانا کیوں مشکل ہے، ناممکن سا لگتا ہے؟ دیکھیے کہ آپ اگر ناکام رہے تو میں تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ FBR کا افسر جو ہوتا ہے اس کی ٹریننگ اور پولیس کی ٹریننگ یا FIA کی ٹریننگ یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ٹریننگ اور ہیلتھ کی ٹریننگ، بائی اینڈ لارج ہیلتھ تو خیر میڈیکل ہے، تو کیا سیم ہوتی ہے؟ تو کیا آپ یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ پاکستان میں پولیس تو ٹھیک نہیں ہوگی مگر FBR کا افسر ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ ہوگا تو پورا ملک، یہ معاشرے میں ایک آئی لینڈ تو نہیں بنا سکتے نا آپ۔ دیکھیے یہ بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ FBR ٹھیک ہو جائے گی اور باقی ادارے نہیں صحیح ہوتے، مگر FBR کو دنیا میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ سینٹر آف ایکسیلنس کوئی بن جاتا ہے کہ اس ادارے کو ہم نے صحیح کر لیا پھر ہم دوسرے ادارے پہ گئے۔ ہاں سنیں، میں بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی، سینٹر آف ایکسیلنس بنانا تھا، میں نے کہا پاکستان ریونیو سروس بنائی جائے، یاد ہے میرے بالکل آپ نے میری انٹرویو میں میں نے کہا آپ کو، انہوں نے کیوں نہیں بنایا، اور اس کی مخالفت نہ عمران خان نے کی نہ کسی اور نے کی، اس کی مخالفت کی تمام 22,000 اسٹاف آف FBR۔ میں آج کہتا ہوں ایک بندے نے، ایک آدمی نے مجھے پاکستان ریونیو سروس بنانے کے لیے ہاں نہیں کہا، اور
میرا تو اختلاف اس سلسلے میں کچھ حد تک اشرف صاحب کے ساتھ بھی تھا کہ میں کہتا تھا کہ یہ سسٹم ختم کریں, اس کو آپ لے کے جائیں لائک اسٹیٹ بینک آف پاکستان. یہ ادارہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرح ہونا چاہیے. اور میں آپ کو ایک اور بتا دوں, FBR ایکٹ 2007 کے تحت یہ آلریڈی ہو چکا ہے, عمل درآمد نہیں ہوا. اچھا, عشرت صاحب جو ہے وہ تو خود ریسٹرکچرنگ کی بات کرتے ہیں, ان کا ہے کہ جی پورا مطلب ہے بیوروکریسی کو پورا ریسٹرکچر کرنا ہے, تو آپ کی جو اتنی اچھی تجویز ہے کیا اس میں ان کو جھول نظر آیا کہ دیکھیں وہ میرے بزرگ ہیں, مگر میں ہمارے بھی ہم سب کے بزرگ ہیں, میرے بزرگ ہیں, بہت قابل آدمی ہیں. میرا اپنا خیال ہے, اپنا ذاتی خیال ہے کہ وہ گورنمنٹ سروس کی جو لائلٹی ان کی ہے وہ ختم نہیں ہوئی, وہ ختم نہیں ہوئی کہ وہ گورنمنٹ سروس کی ایک سیپریٹ پوزیشن کو سمجھتے ہیں. میں آپ کو عامر صاحب یہ بتا دوں, میری ددھیال ننیہال دو نانا دادا دونوں گورنمنٹ سروس سے بلانگ کرتے تھے, ٹھیک ہے. اور میرے دادا نانا دونوں نے ہمارا فیصلہ تھا ہماری جنریشن کا کہ ہم گورنمنٹ سروس نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے نہیں کریں گے کہ میرے نانا نے مجھے کہا کہ گورنمنٹ سروس کرو گے تو تنخواہیں اتنی کم ہیں, تم حرام کھاؤ گے, تو بہتر ہے کہ ڈاکٹری کر لو, چارٹر اکاؤنٹنسی کر لو. میری جنریشن میں, ہماری فیملی میں کوئی آدمی کبھی گورنمنٹ سروس نہیں کرتا, نہ ہم کبھی سوچتے ہیں گورنمنٹ سروس کرنے. بڑی اپنی ذات کی نفی کرنی پڑتی ہے, مطلب یس مین بھی کرنا پڑتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. نہیں, کوئی ذات کی نفی نہیں ہے سر, سمپل بات ہے, کوئی ذات کی نفی نہیں ہے. کوئی بادمیر شخص آپ جیسا ہو تو کہے گا میں نہیں کروں گا. نہیں سر, چھوڑیں میری بات, میں سر نہیں کروں گا. مجھے ایک بات بتاؤ کہ میں گورنمنٹ کی نوکری کروں گا تو مجھے کتنے پیسے ملیں گے؟ کیا میں گھر بنا سکتا ہوں؟ کیا میں گاڑی رکھ سکتا ہوں؟ کیا بچوں کو پڑھا سکتا ہوں؟ جو آپ نے تنخواہیں رکھی ہوئی ہیں اس وقت گورنمنٹ کی, آپ مجھے بتائیں. آپ مجبور ہوں گے کرپشن کریں. جی میں یہ آپ مجبور ہوں گے. یہ امپلائیز کو ہم برا کہتے ہیں, وہ غلط بات ہے. کوئی بھی آدمی جو آنریبل باعزت کمائی کرنا چاہتا ہے وہ کبھی گورنمنٹ سروس میں نہیں آئے گا. میرا عشرت صاحب سے سوال ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ سر آپ مجھے یہ بتائیے کہ تنخواہیں آپ نے دینی ہیں آن دا بیسس آف گورنمنٹ اسکیلس, اور آپ کہتے ہیں مجھے مارکیٹ کا بدلہ چاہیے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ نہیں ہو سکتا. اور یہی آپ کا مسئلہ ہے. پہلے آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ گورنمنٹ امپلائی کی کیا پے ہوگی. جسٹس انوار الحق, پھر وہی بات آ گئی جی نظام بدلیں. جسٹس نظام بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. جسٹس انوار الحق صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ شاید 1900 پتہ نہیں کوئی کون سے ایئر کا بات ہے, بہت پرانی, کہ اس وقت میری تنخواہ 1300 روپے تھی, جو کہ اچھی امپلائمنٹ سے زیادہ ہوتی تھی. یہ میری ایک بات آج سب کے لیے میں کہہ رہا ہوں, یہ جو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ہیں یہ جان کے کم رکھی گئی ہیں کرپشن کو ہوا دینے کے لیے کہ اس شعبے میں ٹیلنٹ نہیں آئے. یہ ایک سازش ہے, میں سمجھتا ہوں یہ سازش ہے. یہ سازش پاکستان کے ساتھ ہوئی ہے, کچھ پارٹلی انڈیا کے ساتھ بھی ہوئی ہے کہ اس شعبے سے ٹیلنٹ کو دور کر دیا جائے. آپ 1947 سے لے کر 1970 تک دیکھ لیں, آپ کو سول سروس کے 80% لوگ گورنمنٹ کالج لاہور کے ملیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں پورا ایک انعطاف آیا, انعطاف ہے, لوگ بچے نہیں آتے. اس کے بعد کوئی گورنمنٹ کالج والا نہیں جاتا. کیوں نہیں جاتا؟ کیوں نہیں جاتا؟ کیا میرا بچہ, آپ کا بچہ فرسٹ پریفرنس میں سرکاری نوکری کرے گا؟ مجھے بتائیے. دیکھتے ہی نہیں, اب تو سوچتے نہیں. تو پھر آپ یہ بتائیں نا کون سی ریفارم, آپ کیا باتیں کر رہے ہیں, کون سا ریفارم؟ یہ آپ نے ایک پنچ لائن دے دی, اب دوسری مجھے پنچ لائن دیں کہ پاکستان میں ٹیکس جمع کرنا کیوں مشکل ہے اتنا؟ دیکھیں, پاکستان میں ٹیکس جمع کرنا مشکل نہیں ہے. پاکستان میں ٹیکس جمع کرنے کا نظام ہی نہیں ہے. مطلب ہم نے, میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم نے قوانین میں یہ فیصلہ کر دیا ہے, میں آپ کو مثالیں دوں گا اس کی 4-5 کہ ہمیں ٹیکس کلیکشن نہیں کرنی. میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں. اچھا, کیسے نہیں کرنی؟ ہمارے پاس 40-50 لاکھ ریٹیلر ہے, ایک بھی آدمی رجسٹر نہیں. کتنے رجسٹر ہے بتائیے ریٹیلرس؟ وہ تو شٹر پاور ہے, وہ تو تیار ہی نہیں ہوتے ہونے کے لیے. کون تیار کرے گا؟ کون سا فرشتہ آئے گا جو تیار کرے گا؟ فوجی حکومت ناکام ہوئی تھی مشرف صاحب کی, انہوں نے جب کوشش کیا تھا, میں نے ایگریمنٹ کیا تھا ان کے ساتھ, آپ کو یاد ہے, ٹریڈرز کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو پھر آپ مجھے بتائیے, اچھا پہلے یہ بات, ایکسپورٹر کو آپ نے کہا آپ پریزمپٹیو ٹیکس دیں گے, امپورٹر کو کہا آپ پریزمپٹیو ٹیکس دیں گے. آپ نے ہر جگہ پہ یہ کہا کہ آپ نے ٹیکس انکم کی بنیاد پہ نہیں لینا, آپ نے ایک نومینل اماؤنٹ دے دی. تو یہ, اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ ٹیکس میں سے پیسے بچاؤ, ٹیکس نہیں دو انکم بیس پر, اور اس پہ روپے لو, اس کو منی چینجر کو فون کرو,
وہ آپ کے گھر آ کے ڈالر دے گا, اس کو بینک میں جمع کراؤ, باہر بھیج دو. یہ 1992 سے لے کر 2018 کی سٹوری ہے. کوئی پاکستان میں مائی کا لال مجھے چیلنج کر دے کہ یہ نہیں ہے, تو پاکستان میں 1992 سے لے کر 2018 تک جو ٹیکس آیا ہے وہ لوگوں نے مجبوری میں اللہ واسطے بھی ہولڈنگ بھی دیا ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ جی ٹیکس کا نظام نہیں, نظام ہی نہیں ہے, نظام نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں کنونس ہو گیا اس بات پر, لیکن پھر جب آپ ہی چیئرمین ایف بی آر, اس وقت ایک 5555 کا ایک خطیر ٹارگٹ رکھا گیا بلین کا, اس پہ بھی لوگوں نے, مجھے یاد ہے کہ اس وقت جو اکانومسٹ تھے سوالیہ نشان کھڑا کرتے تھے. کیا اس کی کہانی تھی, کیسے ہوا؟ اگر مختصراً آپ مجھے میری بات سنیں. جب میں چھوڑ کے آیا ڈسمبر 2019 میں, تو میرا 6 مہینے کا کلیکشن 2000 بلین سے اوپر تھا فرسٹ 6 منتھ میں, ٹھیک ہے, اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر رہتا تو 4900 کے قریب کر لیتا, ٹھیک ہے. اچھا, مگر میں نے جو کچھ ایسی چیزیں کی تھیں جنہوں نے پاکستان کے بہت سے طبقوں کی بنیادیں ہلا دی. میں اس کی 2-4 مثال دیتا ہوں آپ کو. میں نے پراپرٹی کی ویلیوشن کو بڑھا دیا, مارکیٹ ویلیو پہ لے آیا. بالکل, ہاں, جس میں پلاٹوں کی مارکیٹ ختم ہو گئی, اور لوگوں نے مجھے بد دعائیں بھی بہت دی. اسپیکولیٹو ٹریڈ ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی. نہیں, پارکنگ لاٹ ختم ہو گئی. ہاں, پارکنگ لاٹ ختم ہو گئی. وہ اتنی گالیاں دیں آپ کو اندازہ نہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے کمرشل امپورٹ کو کر دیا ریٹیل پرائس کے اوپر, جس سے انڈر انوائسنگ کی بہت بڑی کمر ٹوٹ گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے چائنیز انڈر انوائسنگ میں چائنا گورنمنٹ سے نیگوسیشن کی. اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ CNIC کارڈ لائیں پرچیزز میں, جس میں بہت اعتراض ہوا, بڑی لڑائی. نہیں, اچھا, اب مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ کتنی ہماری منافقت ہے. منافقت ہی کہوں گا کہ ہر بندے نے پاکستان میں یہ کہا کہ ہم ٹیکس کا کارڈ ختم کر دیں گے, شناختی کارڈ NTN ہوگا. یہی کہا ساری دنیا میں. آپ مجھے 90 سے لے کر 2018 تک کی اسمبلی بنا دیں, ہر فائنانس منسٹر نے اسمبلی میں کھڑا ہو کہا کہ ہم ختم کر دیں گے, شناختی کارڈ ہی NTN ہوگا. یاد ہے؟ ہاں, بالکل ہے. کوئی ہے کیوں نہیں ہوتا ہے؟ نہیں, پھر میں نے جب کیا, میں نے یہی تو کیا تھا. آپ نے خواہش پوری کر دی. خواہش پوری کر دی. پھر کیا تکلیف تھی, کیا تکلیف تھی مجھے بتائیے. اور میں, لوگ کہتے ہیں کہ میں عمران خان کی بلا وجہ سپورٹ کرتا ہوں, میں کریڈٹ دیتا ہوں. کراچی گورنر ہاؤس سے میں اور عمران خان صاحب نکلے, میں ان کے ساتھ جہاز سے بیٹھا ہوا تھا. پوری کراچی کے بزنس مینوں نے, ہر بندے نے کہا کہ CNIC کی کنڈیشن ختم کر دیں, اور اتنا پریشر تھا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. عمران خان نے مجھے پوچھا کہ شبر CNIC کی کنڈیشن ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ میں نے کہا سر یہ بالکل ٹھیک ہے. اس نے کہا پھر رہنے دو. میں کریڈٹ دیتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ جب لوگوں کو, آج میرا کوئی ان سے سیاسی تعلق نہیں تھا, کبھی نہ تھا نہ آج ہے, مگر میں CNIC کنڈیشن پر ان کی, جو انہوں نے آپ کی حمایت کی, نہیں حمایت نہیں کی سر, میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا نا. انہوں نے پوری کراچی کا, اگر آپ گورنر ہاؤس کی میٹنگ کو یاد کریں, ایوری ون سیٹ کہ سر اس کو ختم کر دیں. And then he stood by you. And he said کہ نہیں, انہوں نے کہا کہ میں سوچ کے بتاؤں گا. جہاز سے انہوں نے پوچھا کہ شبر سے ختم کرنا ہے, میں نے کہا نہیں سر یہ صحیح نہیں ہے, ختم نہیں کریں آپ اس کو. میں نے کہا آپ 1-2 مہینے ڈیفر کر سکتے ہیں لوگوں کو. آپ مجھے یہ بتائیے کہ پرچیز پہ شناختی کارڈ میں تکلیف کیا ہے آپ کو؟ ہاں, اگر آنےسٹ بنی ہے تو کیا تکلیف؟ نہیں, آنےسٹ میرا سوال ہے کہ دیکھیں وہ تو اتنا, میں آپ سے کیا مانگ رہا ہوں, کچھ تو نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں آپ پرچیز کر دیں 50,000 سے زیادہ کی, مجھ سے آئی کارڈ دے دیں, ₹1,00,000 کی اگر آپ لے رہے ہیں پرچیز کر دیں. کیوں نہیں بتا, اور وہ نہیں ہو سکا. میرے خیال میں ہم تو بڑے خوش ہوئے تھے جب آپ نے اعلان کیا تھا, ہم تو تالیاں بجانے والے. لیکن مجھے یہ بتائیں, میں اس سے پہلے کہ عمران خان صاحب, میں آپ سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں. بلاول بھٹو زرداری, مریم نواز, نواز شریف, اسحاق ڈار, اور پاکستان کے تمام چیمبر, پاکستان کی تمام ٹیکس بار ایسوسیشن, کسی بندے نے کہا کہ ٹھیک ہے جو حمایت آنی چاہیے تھی پولیٹیکلی؟ یہ ہے منافقت. یہ کرتے ہیں منافقت, یہ دشمنی کرتے ہیں ذات سے, سوری یہ دشمنی کرتے ہیں ذات سے, اور اس ذات کی دشمنی میں یہ پاکستان کو تباہ کر دیتے ہیں. پاکستان کے معاملے میں دشمنی نہیں ہو سکتی. ملک کی مفاد میں جو بات ہے وہ صحیح ہے. کسی بندے نے, اپوزیشن والے نے, اسحاق ڈار صاحب نے, کسی اور XYZ نے, کسی نے مفتاح اسماعیل نے, کسی نے کہا کہ اصولی طور پہ کرنا چاہیے تھا کہ صحیح آپ نے قدم اٹھایا, ہم آپ کے ساتھ ہیں, دامے دل میں سکنے ساتھ ہیں. میں نے 0 ریٹنگ ختم کی ٹیکسٹائل پہ, یاد ہے 5. بالکل. آپ کو پتہ ہے کہ کیوں ختم کی میں نے؟ آپ کو پتا ہے, اور آپ دیکھ رہے ہوں گے اخباروں میں آ رہا ہے کہ واپس کریں. آپ کو پتا ہے کیوں کر رہے ہیں, اور کیا اس کی کہانی کیا ہے؟ کیا مختصراً بتا دیں تاکہ کہانی اس کی سوال بہت ہیں. کہانی اس کی یہ ہے کہ پاکستان میں 22 کروڑ لوگ رہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور سب کپڑے پہنتے ہیں. اگر آپ ریکارڈ نکالیں تو پاکستان میں لوکل ٹیکسٹائل کی سیل ہی نہیں ہے. اوکے, ہے ہی نہیں.
ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے. نہیں زیرو ریٹ ہے نا. ہاں زیرو ریٹ ہے. اچھا جب آپ زیرو ریٹنگ کو ختم کرتے ہیں تو لوکل ٹیکسٹائل ٹیکس ہو جاتی ہے, سیل ٹیکس لگ جاتا ہے جس پہ. ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ کو ایکسپورٹ بڑھی ہوئی نظر آ رہی ہے, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کا لوکل ٹیکسٹائل اور لوکل کنزمپشن اب مہنگی ہو گئی ہے ایز اگینسٹ ایکسپورٹ. سمجھ آئی میں کیا کروں؟ کچھ آ گئی, کچھ آ گئی آگے نہیں. دیکھیے آپ نے بڑے آسان اس میں سمجھا دیا. مجھے ایک اور چیز, آپ نے جو کہا کہ جی ڈالر بھنا کے رکھ لیا آپ نے, روپیہ ملا. آپ نے کل کہیں گفتگو کر رہے تھے, اگر اجازت اس میں سے آپ نے ایک جملہ بڑا تاریخی کہا تھا, مجھے کھپ گیا میرے دل میں, بہت سارے جملے کھپے ہوئے. تو ایک تو اس میں یہ تھا کہ آپ نے کہا جی 80 کی دہائی میں کچھ اور طرح کی کرپشن ہوتی تھی 80 سے پہلے, اس کے بعد بدل گیا اور اس میں پھر ڈالرائزیشن آف کرپشن ہو گیا. یہ ذرا آپ ہمیں سمجھائیے ہمارے ناظرین کو. دیکھیے میں پاکستان میں تمام سیاسی اور اخلاقی کرپشن کی بنیاد ایک شخصیت کو دیتا ہوں جس کا نام ہے ملک غلام محمد. ٹھیک ہے. ان کو کوئی پاکستان کی تاریخ کبھی معاف نہیں کر سکتی. نہیں کر سکتی. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ انہوں نے 3-4 مہینے اس شکل میں گزارے جبکہ وہ مینٹلی فزیکلی نہیں تھے, مگر پھر بھی وہ اس کرسی پہ بیٹھے. نرس جو تھی ان کے, نہ انہوں نے کبھی کوئی سیاسی الیکشن لڑا, نہ کبھی کوئی پارٹی جوائن کی, نہ کبھی ان کی سیاسی کوئی موومنٹ تھی. وہ ایک سرکاری نوکر تھے, پہلے کہیں اور کام کرتے تھے اور وہ گورنر جنرل بن گئے. کس قانون میں وہ جنرل بنے تھے, کس قانون میں انہوں نے یہ اسمبلی توڑی تھی؟ تو سر اس کے بعد سے پھر تو کچھ نہیں, پھر تو کوئی بچانے والا نہیں تھا نا جی. اور آپ کیونکہ آپ نے مجھے یاد دلایا کمیونسٹ پارٹی کا, تو پہلا الیکشن جو لاہور میں ہوا کمیونسٹ پارٹی کا, اس میں 2 آدمی کینڈیڈیٹ تھے. ایک تھا مرزا محمد ابراہیم ریلوے یونین والا, اور ایک تھا احمد سعید کرمانی, آصف سعید کرمانی کے والد صاحب. ٹھیک ہے. اور میرے گرینڈ فادر اس مرزا ابراہیم صاحب کے پولنگ ایجنٹ تھے. اچھا. اور مرزا ابراہیم صاحب 10,800 ووٹ سے جیت کے ہم گھر آ گئے تھے. ٹھیک ہے. 10,000 ووٹ سے جیت کے گھر آ گئے تھے. کوئی کنفیوژن نہیں تھی. حبیب جالب صاحب ان کے ورکر تھے. آپ جو لاہور میں لوگ جانتے تھے ان سے پوچھیے گا کبھی. یہ پاکستان کا پہلا الیکشن تھا پنجاب کا 51 میں. اور صبح جب الیکشن کا اعلان ہوا, رزلٹ اناؤنس ہوا, تو 2,700 ووٹ سے سید احمد سعید کرمانی جیت گئے تھے جو مسلم لیگ کے تھے. اور اس کے بعد جو اخبار چھپا تھا اس میں کہا تھا الیکشن پہ جھلڈو پھر گیا, جو آج تک آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ ہے کہانی پاکستان کی کرپشن کی سیاسی. اس میں یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا, یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے نا, یہ آپ کے سامنے جو بات کی ہے, اس کا تمام تاریخ گواہ ہے. مرزا ابراہیم صاحب نے اس کے بعد کبھی سیاست میں حصہ نہیں لیا. اور مرزا ابراہیم صاحب ریلوے یونین آف انڈیا کے جنرل سیکرٹری تھے, پریزیڈنٹ تھے سوری, اور جنرل سیکرٹری تھے ان کے وی گری صاحب جو کہ بعد میں انڈیا کے صدر بنے. تو ان کی عزت ہم نے کیا کی اور وی گری کی عزت کیا ہوئی, یہ ہے پاکستان کی تاریخ. اچھا اب آ جائیں فائنینشیل کرپشن پر. غلام محمد صاحب سے لے کر میرے حساب سے ایوب خان تک, میں اسکندر مرزا تک لوں گا, اس میں کرپشن پولیٹیکل ہر قسم کی ہوئی, مگر ان کو ان میں سے کسی بھی شخصیت کے اوپر فائنینشیل کرپشن کا الزام نہیں ہے, اور نہ فائنینشیل کرپشن کا الزام اس زمانے کے سیاستدانوں پہ لگایا گیا. بالکل صحیح, یہ حقیقت ہے, بالکل حقیقت ہے, بالکل. اس کے بعد جب ایوب خان صاحب آئے, اس کے بعد سے پھر جب سے کیش شروع ہوا تو یہ کیش ہو گیا. اچھا کیش چل رہا تھا, کوئی ہمیں پریشانی نہیں تھی کہ جو بھی تھا روپے میں چل رہا تھا کام. ٹھیک ہے, یہی کمایا یہی خرچ کر دیا, کمایا یہاں خرچ کر دیا. اس کے بعد ہمیں جب سے دبئی کھلا ہمیں آئیڈیا ہوا, تو پھر ہم نے کہا یار کہ اس کو ڈالر میں کمانا چاہیے. تو یہ ہم نے 1990 کے بعد سے ہم نے کہا, اس کا نام رکھا ہم نے ڈی ریگولیشن آف پاکستان اکنامی, اور ایک قانون بنایا جس کا نام تھا پروٹیکشن آف اکنامک ریفارم آرڈیننس. ٹھیک ہے. 1992. وہ پاکستان میں ڈالرائزیشن کی بنیاد ہے, سارے پیسے کے باہر جانے کی بنیاد ہے. وہ پاکستان کا بدترین قانون ہے, اس سے بدترین قانون نہیں ہو سکتا. لیجیٹمائز کر دیا. اس قانون میں کبھی 1992 سے لے کر آج تک تبدیلی نہیں ہوئی. ایک تبدیلی ہوئی, اس کو مشرف صاحب نے اس کو واپس لے آئے. اور میں نے ایک اور پروگرام میں بھی کہا تھا, جب وہ ایٹم بم کے بعد وہ ختم ہوا, وہ والا لا ختم ہوا, تو مشرف صاحب ایک آرڈر لے کر آئے, فارن کرنسی پرائیویٹ فارن کرنسی اکاؤنٹ پروٹیکشن آرڈیننس 2001. اور میں آج آپ کو یہ صاحب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو مشرف صاحب آرڈیننس لے کر آئے وہ پاکستان کی کسی کتاب میں چھپا ہوا نہیں ہے, مگر چل رہے قانون ہے بھائی, قانون ہے. ٹھیک ہے. اچھا آگے سنیں. اس کے بعد ہمارے پاس ایک SRO 1106 تھا جس کے تحت پاکستانیز کو باہر پراپرٹی رکھنا الاؤ نہیں تھی. ٹھیک ہے. آج بھی شاید مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا, اسٹیٹ بینک کے مینول کے اندر وہ SRO چھپا ہوا ہے.
ٹھیک ہے. یہ ایس آر او 1983 میں 984 ایس آر او کے تحت ختم ہو گیا, جس میں پاکستانیوں کو ایسڈ باہر رکھنے کی اجازت دی. وہ ایس آر او 984 بھی آج تک کسی کتاب میں نہیں چھپا. سر میں نے کل بھی ایک پروگرام میں کہا تھا, آپ بہت معصوم انسان ہیں. وہ تو آپ معصوم ہیں. میں اکثر کہتا ہوں میڈیا والے بہت معصوم ہیں, یہ بیچارے تو تھوڑی ادھر سے اٹھا لیتے ہیں, مگر جو کام ہوتا ہے نا وہ بہت اچھا ہوتا ہے. اس ملک میں اتنی فنیس کے ساتھ ہوتا ہے, فنیس کے ساتھ ہوتا ہے نا, کہ آپ حلال بھی کرتے ہیں, حلال بھی کرتے ہیں, ہاں خون بھی نہیں بہتا, وہ خون بھی نہیں بہتا جی, حلال کرتے ہیں بالکل. دامن پہ چھیٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ, قتل کرے ہو کہ کرامات کرے ہو. جی تو آپ مجھے بتا دیں کہ 1992 کے بعد سے پاکستان میں کون سا فارن ایکسچینج لا ہے؟ آپ روپے لیں, غفار, عبد الغفار, عبد الجبار, عبد القدوس, وہ روپے لائے, 500 کروڑ روپے کے روپے لے, وہ کرنسی والے کو, فارن کرنسی والا خود ہی کہتا ہے سر بینک میں پہنچا دوں گا ڈالر, ٹھیک ہے, پہنچا دیتا ہے, اور وہ آپ ڈپازٹ کراتے ہیں اپنے فارن کرنسی اکاؤنٹ میں, اس کو انسٹرکشن دیتے ہیں کہ یار اس سے میرے لیے لندن میں فلیٹ خرید لو. ہوتا ہے یہ سر, اس میں کوئی میری بات غلط ہے. مطلب اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ دبئی کی ریئل اسٹیٹ کی کمپنی میریٹ میں بیٹھ کے اسٹال لگا کے کہتی ہے کہ یہاں خرید لیں, آپ پیسے کس میں دیتے ہیں؟ فارن کرنسی نہیں, پیسے دیتے کسے؟ کراچی میں ڈالر میں نہیں, روپی میں دیتے ہیں. جی روپی میں دیتے ہیں. اوکے, وہ کیسے جاتا ہے ڈالر میں؟ کون اسے الاؤ کرتا ہے؟ آپ یہاں بیٹھ کے دبئی کی پراپرٹی کیسے بیچ رہے ہیں؟ کرنسی حوالہ نہیں, حوالہ نہیں سر, کچھ بھی نہیں. آپ کیسے بیچ رہے ہیں؟ آپ کیسے بیچ رہے ہیں سر؟ یا تو پھر آپ یہ مان لیں کہ سب مسلمان نہیں, پھر آپ یہ مان لیں نا سر کہ سب مسلمان ملک ہے, سب ایک ہی کرنسی ہے, فرق نہیں کوئی, چاہے قطر ہو یا دبئی ہو, کچھ بھی ہو. شہر ناپرساں کچھ شہر ناپرساں والا عالم ہے کہ بھئی جو مرضی کر لو, کوئی پوچھنے ملک ناپرساں ہو گیا. جب میں نے اسمگلرز کے ساتھ گفتگو کی نا, ایف بی آر چیئرمین ہے, تو ان کا بڑا اسٹرانگ آرگومنٹ تھا یہ ہماری ٹریڈ ہے. آج پاکستان میں آپ کو فتوے مل جائیں گے جو ایکسیپٹ کریں گے کہ اسمگلنگ کی گڈس بیچنا حرام نہیں ہے. آپ چلیں بازار میں دکھاتا ہوں آپ کو یاد ہے کراچی چیمبر, وہ مائن نہیں کرتے, ان کا جواز ہے, میں نے بھی بات کی, آپ کو یاد ہے نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں لیکن یار یہ تو دھندا ہے ہمارا. کراچی چیمبر میں میرا جو اختلاف ہوا تھا وہ یہی تو ہوا تھا. میں نے کہا جی, انہوں نے کہا جی آپ اسمگلنگ روکیں. میں نے کہا اسمگلنگ تو میں روکنے کی کوشش کروں گا, مگر آپ سیل بھی تو روکیں. انہوں نے کہا نہیں سر ٹھیک ہے, فیئر انف, ان کا رائٹ ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ سر فیصلہ تو کریں کہ پہلے کیا کرنا ہے. اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں کیوں آ گیا. میں نے پھر کہا میں اس لیے آ گیا کہ جو مجھے کرنا تھا وہ بالکل سامنے ہے میرے. آج بھی میں کہہ رہا ہوں, میں نے ٹریک اینڈ ٹریس لگایا, ٹھیک ہے, میں نے کہا ٹریک اینڈ ٹریس لگاؤ. آپ مجھے بتائیں ٹریک اینڈ ٹریس پہ کام کب سے چل رہا ہے؟ اور میں آپ کو آج بالکل اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ ٹریک اینڈ ٹریس جو لوگ انڈسٹری والے ہیں, جن کی انڈسٹری ہے, وہ نہیں چاہتے کہ ٹریک اینڈ ٹریس لگے. وہ جو آپ سے ملنے آئیں گے آپ سے کہیں گے کہ ٹریک اینڈ ٹریس لگا دو, اور لگے گا نہیں ہمیں. لیکن کیونکہ عادت نہیں ہے. اس سے پہلے کہ وقفے پہ جائیں, عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں کہ آپ, مجھے یاد ہے کہ جو ہمارا ایک چیٹرنگ کلاس ہے وہ ماشاءاللہ جس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, لیکن وہ ہر فوج حکومت پہ تنقید کرتی ہے نا. تو عمران خان آج کل جو ہے تنقید کے نشانے پر, انگریزی پریس میں خصوصاً جو بھی انگریزی میڈیم لوگ ہیں وہ بہت زیادہ جم کے تقریر کرتے ہیں ان کے خلاف نا. آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ آپ نے ان کے ساتھ کام کیا, پھر آپ نے مطلب ہے چھوڑ دیا. کیا شبر زیدی صاحب جو ہیں دوبارہ ان کے ساتھ, ان کی خدمت میں ان کی ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ شوکت خانم کے فاؤنڈر ہیں, اور شوکت خانم جس دن سے بنا ہے اس دن سے آج تک اے ایف فرگوسن کمپنی کا آڈٹ ہے, ہم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ریمرک بھی ہم کرتے ہیں. اور عمران خان صاحب کا جب پناما میں کیس گیا تھا تو اس کی جو پوری پریزنٹیشن تھی وہ میرے پارٹنرز نے کی تھی آفیشیلی, ٹھیک ہے. تو ہم اس کو ان سے اچھی طرح واقف ہیں. میرے حساب سے عمران خان ایک نہایت دیانتدار, پیشنیٹ, انٹیگریٹی والا اور ایک, میں تو یہ کہوں گا, سمجھدار آدمی ہیں. وہ اپنی ٹیم جو ہے اس کی, وہ اس کو ارینج کرنا چاہیے. اس کی ٹیم بہت بڑی ہے. میرا سجیشن ہے کہ صرف 5 یا 6 آدمی کی کیبنٹ بنائے جو کہ افیکٹو ہو, باقی رکھیں. لین اور ایفیشینٹ ٹیم ہو. جی, لین اور ایفیشینٹ ٹیم ہو, اور لین اور ایفیشینٹ ٹیم ہو. اور ایک بات ہو جائے پہلے کہ جو بھی ہماری گراؤنڈ ریئلٹیز ہے نا, میں نے عمران خان صاحب کو یہ بات مئی 2019 میں کہی تھی کہ عمران خان صاحب سب سے بڑی غلطی جو آپ سے ہوئی ہے نا میرے حساب سے, وہ یہ ہوئی ہے کہ جب آپ نے گورنمنٹ کو ٹیک اوور کیا 18 میں, تو آپ نے پاکستان کی بیلنس شیٹ پبلک کے سامنے نہیں رکھی کہ پاکستان کے بیلنس شیٹ کی حالت کیا تھی 2018 میں. رفوگری کا کتنا کام. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ پاکستان کا بدترین سال کسی بھی حساب سے وہ 30 جون 2018 تھا. ہماری امپورٹ $58 بلین تھی,
ہماری ایکسپورٹ $20 بلین تھی, ہماری ریمیٹنس $18 بلین تھی. 20 اور 18 38 اگینسٹ 58 $20 بلین پہ ہم نیگیٹو پہ کھڑے تھے. اور ہم کہتے تھے کہ پاکستان میں بڑا اچھا ہے, گوشت بھی باہر سے آئے گا, ہم کیا فرق پڑتا ہے, فری ٹریڈ, پنیر بھی آ رہا ہے, فری ٹریڈ, پنیر بھی آ رہا ہے, اور یہ کنزیومر ہو رہا ہے. اور شبر صاحب آئے, انہوں نے امپورٹ کو, عمران صاحب نے دیکھے اکنامی بیٹھ گئی, کاروبار بیٹھ گئے, دکان بیٹھ گئی. اور بھائی میں تو کہتا ہوں لوگوں کو کہ کھاؤ, مگر بھائی آپ روپے چھاپ سکتے ہیں, ڈالر نہیں چھپتے. ڈالر چھپنا حرام, صرف امریکہ چھاپ سکتا ہے. ہاں امریکہ, ہم اگر سراب گوٹ میں ڈالر نہیں چھپ سکتا, تو ڈالر چھاپنے $20 بلین, یا تو 20 کم کر لیں, $15 بلین کہاں سے لائے گا, کون دے گا آپ کو, یہ بتائیے نا. تو عمران خان صاحب نے وہ جو لوگوں کے سامنے تصویر پہ رکھنی تھی, اس رکھنے میں دیر ہو گئی. میں آج بھی یہ کہتا ہوں, ابلاغ کا مسئلہ تھا, کمیونیکیشن کا مسئلہ تھا. آج بھی وہ آپ سامنے رکھیں کہ سر یہ ایک پوزیشن ہے, اس پہ ہم کھڑے ہیں, اور آپ بتائیے کہ اب کیا ہوگا. میرے حساب سے ابھی تک, میرا ذاتی بھی ہے, عمران خان صاحب نے کوئی معاشی غلطی نہیں کی ہے. میں آپ کو آج اوپنلی کہہ رہا ہوں, اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں ان کی پارٹی سے ہوں, مگر میں آپ سے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک اصول بنانا پڑے گا. اگر ہمیں پاکستان کو باقی رکھنا ہے معاشی طور پہ, ایک اصول بنانا پڑے گا. پاکستان کی جو بھی اکنامک پالیسی ہوگی اس پہ کوئی آدمی تنقید نہیں کرے گا. پہلے آپ ایگری کریں گے, اسمبلی میں یہ ایگری ہوگا, جو بھی پالیسی آئے گی سامنے آئے گی, سامنے آئے گی, ڈیبیٹ ہوگی, اور ڈیبیٹ کے بعد کنسنسس ہوگا. جب ایک دفعہ کنسنسس ہو گیا, یہ بڑے, لیکن یہ خواہش بڑی اچھی ہے, ویسی خواہش ہے, خواہش نہیں ہے سر, نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے مسلمان ایک ہو جائیں, سر مجھے کیسے ہوں گے؟ ہماری جو پولرائزیشن کا عالم ہے, ہم بیٹھنے کو تیار نہیں, ہاتھ میں ملانے کو تیار ہیں, ہر وقت لڑتے رہتے ہیں. میری بات سنیں, آپ آج تک عمران خان کو لوگ کہتے ہیں, آپ مجھے بتائیے 1988 سے لے کر 2018 تک کتنے سیشن ہوئے ہیں اسمبلی, کتنے سیشن ہوئے قومی اسمبلی کے, جس میں نواز شریف اور بھٹو ساتھ بیٹھی ہوں, بیٹھی کبھی بتائیے بیٹھے؟ 1988 سے لے کر 2018 تک بتائیے کب اپوزیشن لیڈر اور اسمبلی میں بیٹھا ہے ساتھ؟ ایک آدھ دن 3 دفعہ, اور اگر بیٹھا بھی ہے تو تان و تشریح کے علاوہ کچھ. وہ تو ہمیں یاد ہے جی. تو پہلے اگر آپ ڈیموکریسی کرتے ہیں, تو پہلے ڈیموکریسی کی بنیادی تو یہ بات ایگری کریں نا کہ جو کچھ ہونا ہے اسمبلی میں ہونا ہے. آپ اسمبلی میں جب اپوزیشن والا آتا ہے تو ہاؤس والا چلاتا ہے, ہاؤس والا آتا ہے اسمبلی والا چلاتا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا سر, یہ نہیں ہو سکتا. جب ایک وقفہ لے لیں, وقفہ بہت ضروری ہوتا ہے. ناظرین, شبر صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, بہت سارے اور سوال آتے ہیں, بات ہوتی ہے وقفے کے بعد. تو جناب, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے آج کے خصوصی مہمان محترم سید شبر زیدی صاحب. شبر صاحب, وقت کا میں مقابلہ بہت سخت ہے. عمران خان صاحب کے ٹیکس کے معاملات میں شفافیت ہے؟ دیکھیے, میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ جب پاناما کا کیس جو ہے یہ اوپن کورٹ کا ڈیسیژن ہے, اور وہ تو اس میں نے اور میرے پارٹنر نے ان کی مدد کی تھی. اور جو بنی گالا والا, میں اسی کہ بنی گالا کا کیا, بنی گالا والی پراپرٹی ہے, اس میں بالکل یہ سپریم کورٹ کا آرڈر آپ پڑھ لیں, بالکل کوئی شفافیت ہے, کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے. وہ جو پراپرٹی ہے وہ عمران خان نے فائنینس کی ہے, اور اس کو جوائمہ کے صاحبہ کے نام تھی, اور انہوں نے اس کو بعد میں گفٹ پہ ٹرانسفر کیا. ان کو پیسے عمران خان صاحب دے چکے ہیں. وجہ کیا تھی کہ ان کا ان کا جو فلیٹ تھا وہ بکنے میں دیر ہو گئی تھی, وہ اس کے اندر ٹیننسی کا رائٹ کا جھگڑا پڑ گیا تھا. اس کے بعد اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ میں دیکھا کہ آپ مختلف جگہوں پہ پرائیویٹ, اب آپ کا گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ, لیکن عمران خان کا بڑا دفاع کرتے ہیں, آپ جم کے دفاع کرتے ہیں. میں تو گوشہ نشین ہو گیا تھا سر, گوشہ نشین آپ رہے, پھر بھی لیکن آپ کرتے تھے. نہیں, میں عمران خان کا دفاع دیکھیے میں کیوں کرتا ہوں, گو کے پی ٹی آئی توقعات پہ پوری نہیں اتری لوگوں کے. دیکھیں, میں ذات کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب میں اس کی کرتا ہوں کمپیریٹیو انالیسس, یہ کمپیریٹیو انالیسس کی بات ہے. ٹھیک ہے, اب میں کمپیریٹیو انالیسس کرتا ہوں کہ اگر مجھے یہ چیز دیکھنی ہے کہ کیپیبلٹی آف ایگزیکیوشن کیا ہے, تو آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ کنسنٹریشن اسپین, ایجوکیشن, ان کی پیشن, اس میں کیا آپ کے خیال میں یوسف رضا گیلانی عمران خان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نواز شریف صاحب کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے. میں تو کمپیریٹیو انالیسس کر رہا ہوں نا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان آئیڈیل ہیں,
جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیڈرشپ دوسری جو آپ بتائیں تو اس کمپیریٹیو انالیسس میں وہ ایک ہیڈ اینڈ شولڈر ابو ہے، بہت سارے شولڈر ابو ہے. ٹھیک ہے، اب جو آپ کے پاس نیکسٹ جنریشن میں آنے والے ہیں، میں ان دونوں کو، میں تو سیاست میں نہیں ہوں، مگر میں مریم نواز صاحبہ کو اور بلاول صاحب کو اسٹڈی کر رہا ہوں. مگر مجھے صرف یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے تنقید کے علاوہ کوئی رستہ دکھاتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے بڑے خواب دکھانا. ہاں پتہ ہے، بڑے خواب میں نے آج منزل تک دیکھنا. دونوں کو کبھی کوئی یہ کہتے ہوئے نہیں دیکھا کہ سر ہمارا یہ پلان ہے یا ہمیں یہ کرنا ہے. بے معنی لفاظی زیادہ ہے. نہیں، وہی ہے نا کہ سر ان کے نقادوں کے وہ غلط ہے. یہ آپ بتائیں نا کہ ابھی تو دونوں کو 30-40 سال رہنا ہے سیاست میں جنرلی، اور اس میں آپ یہ ایک شخصیت تو آتی جاتی رہتی ہے. ہو سکتا ہے میچور ہو جائے. اچھا میں بات جاتا ہوں 2-4 بڑے کیسز پہ. ریکوڈیک کیس جی بگڑ گیا. اب حالت یہ ہے کہ مطلب ہے ہماری جو باہر پراپرٹی ہے پاکستان کی، پی آئی اے کی، دیگر اداروں کی، وہ جو ہے خطرے میں ہے. کیا اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ آپ نے ان کے ایڈوائزر سنا رہے آپ؟ میری بات سنیں، دیکھیے میری بات سنیں. میں نے آج بھی ایک بات کی ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایف بی آر، ایس سی سی پی، نیب، ایف آئی اے، اسٹیٹ بینک، ان تمام کے انویسٹیگیشن، فائنینشیل کرائم انویسٹیگیشن کے سیکشن بند کر دیے جائیں اور اس کو کنسولیڈیٹ کر کے ایک فائنینشیل ریگولیٹری اتھارٹی بنے جس کا ہیڈ کوارٹر کراچی ہو اور اٹ شوڈ بی رن بائی پروفیشنلز. کراچی کیوں؟ وائی ناٹ اسلام آباد؟ نہیں، اس لیے اسلام آباد ہو کہ فائنینشیل سینٹر پاکستان کا کراچی ہے مرکز. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں رہ کر آپ کو زیادہ پریشرس آتے ہیں. اگر آپ اس کو آئسولیٹ کریں گے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ آپ انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہے. اگر آئسولیٹ کرتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے بنسبت کراچی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیوں ہے کراچی؟ چلیں ایک تو ہو گیا. اچھا آگے چلیں. اب ریکارڈنگ میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیے میری بات سنیں. جو ریکارڈنگ ہے، یہ جو ریکارڈنگ کا کیس ہے، یہ ٹیتسن کوپر ایک کمپنی ہے کینیڈا، ان کا کنسیشن ہے یہ. اور ٹیتسن کوپر از جوائنٹ وینچر بٹوین اینٹافاگسٹا آف چلی اینڈ بیرک گولڈ آف آسٹریلیا، وچ آر ویری ویری بگ کمپنیز ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے. میرے ذاتی حساب سے جو ایگریمنٹ تھا بٹوین بلوچستان گورنمنٹ اینڈ دی ریکوڈیک، اس میں کمپیٹنس آف لیول آف کمپیٹنس کا دونوں سائڈ پہ بڑا فرق تھا. ریکوڈیک ٹی سی سی دنیا کے بہترین ایڈوائزر کے ساتھ آئی بہترین وکیل تھے، بہترین دنیا کے. آپ سوچیں نا، بیرک گولڈ اور اینٹافاگسٹا کس لیول کے وکیل ہائر کر سکتے ہیں، کس لیول کے کنسلٹنٹ ہائر کر سکتے ہیں. اس کے مقابلے میں گورنمنٹ آف بلوچستان، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مائننگ جو ہے پروونشل سبجیکٹ ہے، تو گورنمنٹ آف بلوچستان کے پاس میں کہتا ہوں کہ نہایت ایماندار آنیسٹ افسر بھی ہوگا، اور میرا خیال میں تھا، تو وہ کس لیول تک اس ان ایگریمنٹ کو کمپریہینڈ کر سکتا ہے، ان کی نیٹی گریٹی کو سمجھ سکتا ہے، ان کے اندر کیا چاہتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے. یہ ہمارا بنیادی مسئلہ ہے کانٹریکٹ اوارڈنگ میں بٹوین. اچھا سنیں آگے سنیں. ایک مجھے بڑے ڈانٹیں گے آپ مجھے کہا جا رہا ہے بریک لے لیں، یہیں سے ہم دوبارہ گفتگو سلسلہ جوڑتے ہیں. ناظرین بریک بہت ضروری ہے، کیا کیا جائے. تو جناب وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کچھ ریکوڈیک کی، اور اس کے حوالے سے شبر زیدی صاحب بتا رہے تھے کہ جی کمپیٹنس لیول کا بڑا فرق تھا بلوچستان. جی وہ تو ہو گیا. اگر ریکوڈک کے ایگریمنٹ کے اندر گورنمنٹ کو یہ فیل ہوتا تھا، یا کوئی سمجھتے تھے ادارے، کوئی لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ایگریمنٹ ٹھیک نہیں ہے اور سپریم کورٹ میں یہ میٹر گیا تھا، تو سپریم کورٹ کا آرڈر یہ نہیں آنا چاہیے تھا کہ ایگریمنٹ کینسل کریں. وہ سپریم کورٹ یہ انسٹرکشن دیتی کہ آپ ریوائز کریں. ریوائز کر لیتے، جتنا ریوائز کر سکتے تھے کرتے. مگر آپ نے جب ایگریمنٹ کینسل کر دیا تو غلط تھا. میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ جہاں تک میری انفارمیشن ہے، انہوں نے وہاں پر یہ جو جگہ ہے ریکوڈیک، اس کے قریب ترین آبادی تقریباً 100 میل ہے، اور انہوں نے وہاں $258 بلین خرچ کر چکے تھے آلریڈی، اور وہاں ایک فیسلٹی بنائی تھی جو تقریباً 5 اسٹار ہوٹل کی تھی. اچھا. اور یہ میں آپ کو آج اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر ابھی اس کیپیبلٹی میں کہ ہم ریکوڈک جیسی مائنڈ کو ڈیولپ کر سکیں، ابھی ڈیولپ ہونے میں کم از کم 50 سال لگیں گے. تو یہ اگر مائنڈ ڈیولپ ہوگی تو باہر والا ہی کرے گا. یہ تو آپ کلیئر کر لیں.
اس کو اپنا شیئر آف وہ چاہیے، پاؤنڈ آف فلیش چاہیے، جو بھی آپ یہ پھر آپ کا ہے. مگر یہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی کوئی کمپنی جا کے ریکارڈ سے مائننگ کر لے گی، میں آئی ایم ناٹ. اچھا اس کا بڑا ہمیں خمیازہ اب آگے چلے، اب جو ہو گیا آگے چلے. اب میرا ذاتی ویو ہے کہ ابھی بھی نیگوشیشن ٹیبل پہ وہ کمرشل آرگنائزیشنس ہیں، ان کے ساتھ کمرشل ڈیل ہو سکتی ہے. مینس کہ ان کے ساتھ آپ ایگریمنٹ کریں، ایگریمنٹ کو ریوائز کریں، کوئی اور بلاک ان کو دیں اور آگے کام چلے. کیونکہ وہ لوگ کوئی مطلب لٹیگیشن کی کمپنی نہیں ہے، وہ ایک آئل دنیا کی بہت بڑے مائننگ کی. اچھا یہ جو صورتحال ہے کہ پاکستان جو ہے بین الاقوامی عدالتوں میں مقدمات ہار رہے ہیں، ریکارڈ ایک کی مثال لے لیں، اور مطلب اور کھڑے ہو گئے. میری بات سنیں نا سر، ہارنے وکیل کی کوئی خرابی نہیں ہے. جب آپ اتنی مقدمہ کمزور ہے آپ کا، مقدمہ کمزور ہے نہیں. جب آپ کا دیکھیں ہر ایگریمنٹ میں ایک ڈیمیجز کلوز ہوتا ہے. اب وہ ڈیمیجز کلوز وہ اگر آپ کے لوگوں نے اس کو آپ کے کانٹریکٹ کو آنر نہیں کیا تو وہ ڈیمیجز کلیم کریں گے. تو وکیل وہاں بیچارہ جا کے کیا کرے گا؟ سمجھائیے ذرا مجھے، وہ کیا کرے گا جا کے؟ یا تو آپ کرپشن پروف کریں، دیکھیں، یا تو آپ کرپشن پروف کریں گے یار انہوں نے یہ کرپشن کی تھی اس لیے ہم نے ایگریمنٹ کینسل کیا تھا. کرپشن آپ پروو نہیں کر پاتے تو وکیل ہے بھی نہیں، کیونکہ آپ نے نیگوشیٹ غلط کیا. نہیں وہ تو مجھے نہیں پتا، میں نہیں کہہ رہا کرپشن تھی یا نہیں تھی، مگر کرپشن اگر آپ نے انٹرنیشنل کورٹ میں کیس جیتنا ہے تو پہلے آپ یہ کرپشن پروف کریں گے نا. تو کرپشن پروف آپ کر نہیں پاتے تو وکیل بیچارہ جا کے وہاں کیا بولے گا؟ اچھا یہ بتائیے کہ کرپشن پروف کرنا بڑا مشکل کام ہے. ہمارے یہاں تو مطلب ہے جو ہارڈ کور کرائم ہے وہ پروف نہیں ہم کر پاتے. یہ جو نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب پہ مقدمات ہیں، صرف کیا پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے؟ کیا آپ کا سسپینڈ ہے؟ میں ایک بڑی سمپل بات ہمیشہ سے کہتا ہوں، ایک بات، دونوں حضرات کاروباری تعلق رکھتے ہیں، کاروباری فیملیز کاروبار کرتے ہیں. اچھا اور پاکستان میں چند ایسے کاروبار ہیں جس کے اندر ڈاکومنٹیشن تقریباً نہیں ہے. ان میں سے ایک اسٹیل رولنگ مل ہے، فاؤنڈریز، اس میں سے ایک شوگر ہے، اس میں سے ایک پولٹری ہے، اس میں سے ایک ریئل اسٹیٹ ہے. اچھا آپ دیکھ رہے ہیں دونوں کے کاروبار یہی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اور پاکستان کے جتنے کاروباری ہیں، جتنے بھی اور کاروباری ہیں، سب نے میری دی ہوئی 2 ایمنیسٹیاں اویل کی، ماشاءاللہ کی نا. تو ان کو یہ بھی کرتے. کاروبار کا لحاظ سے تو سیم ہے نا سر. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ وٹ آئی ایم سیئنگ. کاروبار تو ایک ہی ہے نا. جو کام کوئی اور کر رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ اسٹیل کے اندر آج تک کبھی ٹیکس نہیں لگا. 5,800 روپے پر اسکوائر ٹن بجلی کے حساب سے لگ سکتا ہے. کیوں؟ کیا اسٹیل میں انوکھا ہے؟ کیوں نہیں لگتا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ وہ سیکٹرس ہیں جہاں پہ ڈاکومنٹیشن زیرو ہے، ٹھیک ہے. اور کاروبار میں پیسہ، اچھا اس پیسے کو اگر آپ نے باہر لے کے جانا ہے اور گیا ہے، میں بالکل فرینکلی یہ سمجھتا ہوں کہ اس کاروباری پیسے اور نان کاروباری پیسے کو الگ کرنا ناممکن ہے. آپ یہ کوئی آدمی کہہ سکے کہ یار یہ جو میرے پاس 200 ملین ڈالر باہر پڑا ہے، یہ والا میرا کاروبار کا پیسہ ہے جو گرے منی ہے، اور یہ پیسہ کرپشن کا ہے، یہ دنیا نہیں کر سکتا. کوئی دنیا کا کوئی اکاؤنٹنٹ نہیں کر سکتا. مگر یہ بات حقیقت ہے کہ پیسہ باہر گیا ہے یہاں سے کاروبار. یہ سوال یقیناً ہے کہ پھر کیسے کیا جائے، لیکن شبر صاحب مجھے حکم ہوا ہے کہ ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کریں. بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، شبر زیدی صاحب کی گفتگو سنی اور ان کی پنچ لائن کے بعد میرے کچھ کہنے کی گنجائش نہیں. عامر زیدی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.